جس طرح سورہ بقرہ کا آخری رکوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اسی طرح سورہ آل عمران کا آخری رکوع بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک ایک آیت اہمیت کی حامل ہے، ایک ایک آیت کی فضیلت ہے، لیکن بعض آیتوں کو خاص فضیلتیں حاصل ہیں۔ اس آخری رکوع کے بارے میں شان نزول یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اہل مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی نشانی پیش کرنے کا مطالبہ کیا، اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں جس میں اللہ کے ایک ہونے، وحدہ لا شریک ہونے کی نشانیاں بیان کی گئیں۔ تو آئیے ہم اس رکوع کو سماعت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کو نور قرآن سے روشن و منور فرمائے۔ انا بے شک فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، انا بے شک، فی کے معنی میں، خلق السماوات والارض، خلق پیدائش، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، لیل رات، نہار دن، رات اور دن کے اختلاف میں، یہاں اختلاف سے مراد ہے آنا جانا، لآیات ضرور نشانیاں ہیں، لأولی الالباب عقل والوں کے لیے، لأولی الالباب عقل والوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے۔ بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ عقل مند کون ہے؟ قرآن کی روشنی میں کروڑ پتی، بنگلے والا، بہت بڑی فیکٹری کا مالک، دنیا کا بادشاہ، لوگوں کو فراڈ کے ذریعے بیوقوف بنانے والا، یہ عقل مند نہیں ہے۔ عقل مند کون ہے؟ الذین، عقل مند وہ لوگ ہیں، یذکرون اللہ، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاماً کھڑے ہونے کی حالت میں، وقعوداً بیٹھنے کی حالت میں، وعلی جنوبہم اپنی کروٹوں پر، یعنی لیٹنے کی حالتیں۔ تین حالتیں بتائی گئیں، کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھے بیٹھے یاد کرتے ہیں، لیٹے لیٹے۔ اور انسان کی زندگی کی تین ہی حالتیں ہیں، یا انسان کھڑا ہوتا ہے، یا بیٹھا ہوتا ہے، یا لیٹا ہوتا ہے۔ تو قرآن نے تینوں حالتوں کا ذکر کیا، مطلب یہ کہ ہر وقت وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو جو ہر وقت اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھے اور اس کے دل میں اللہ کی یاد ہو، صرف وہی عقل مند ہے، یعنی اللہ کی فرمان برداری کرے، فرائض واجبات سنت مؤکدہ کی پابندی کرے، حرام سے بچے، گناہ سے بچے، اور دل میں اپنے محبوب رب کی یاد ہو۔ وہ یتفکرون، اور وہ تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں۔ جو آسمان ان کے سامنے ہے، جو زمین ان کے سامنے ہے، اسے کیسے بنایا گیا، کیسا خوبصورت بنایا گیا، اور اس پر وہ غور و فکر کرتے ہیں، اور یہ غور و فکر بھی اللہ کی یاد کے لیے ہوتا ہے۔ اور انسان اگر غور و فکر کرے تو انسان کی عمر اگر چھوٹی بھی ہو اور غور و فکر کی عادت ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے بھی غور و فکر کی راہیں کھول دیتا ہے۔ آج ہم اتنے بڑے ہیں لیکن ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ ایک بھائی تشریف لائے تو کہنے لگے کہ میرا بچہ جو ہے وہ دین سے بڑی محبت کرتا ہے، حالانکہ اس کی عمر جو ہے 4-5 سال ہے، لیکن ایسی محفلوں میں آنے کا اسے بڑا شوق ہے۔ تو اس نے آج مجھے بڑی عجیب و غریب بات بتائی۔ کہ کیا بات بتائی؟ تو کہنے لگا، اب دیکھیں بچے کی سوچ ہے، اور یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ غور و فکر انسان جب کرتا ہے اور یہ بچپن سے عادت ہو تو پھر جب انسان عمر کی پختگی میں پہنچتا ہے تو اس کے غور و فکر میں مزید برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ کہنے لگا، ابو یہ پھل مٹی میں گر جائے کتنا گندا ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں، میں نے کہا ہاں یہ بات تو ہے کہ پھل مٹی میں گر جائے تو کتنا گندا ہو جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی مٹی سے اسے اتنا صاف کیسے پیدا فرمایا؟ سوچ کا انداز ہے، کیا شان ہے رب کی کہ مٹی سے وہ بیج سے پودا نکلا، اس سیب پر، اس کیلے پر کوئی مٹی کے آثار نہیں ہے، وہ دودھ کی جو
گوبر اور خون کے درمیان سے آ رہا ہے جانور کے، نہ گوبر کا اثر ہے نہ خون کا اثر ہے. تو اس طرح غور و فکر کی عادت بنائیں تو رب کی محبت پیدا ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، تو نے اسے باطل نہیں پیدا کیا. اس سے پہلے غور و فکر کا ذکر اور اب یہ دعا. باطل کے معنی بیکار. اے ہمارے رب، تو نے اسے باطل نہیں پیدا کیا، بیکار نہیں بنایا. معنی یہ ہے کہ غور و فکر جب ہم کریں اور کسی کی حکمت سمجھ میں نہ آئے تو یہ نہ کہیں کہ یہ چیز بیکار ہے، بلکہ یہ کہیں مالک تو نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں فرمایا. حکمت ہی حکمتیں ہیں. ہماری عقل کی راہیں کھول دے تاکہ ہمیں یہ حکمتیں سمجھ میں آئیں. سبحانک، پاکی ہے تجھے، فقینا، بس تو بچا ہمیں. عربی زبان بڑی وسیع اور عریض زبان ہے، اور پھر یہ زبان وہ زبان ہے کہ مختصر الفاظ میں معنی زیادہ ہے. فا مانے پس، نون الف زبر نا مانے ہمیں، بیچ میں بچ جاتا ہے قاف زیر قی. قاف زیر قی کے معنی ہے تو بچا. قاف زیر قی کے کیا معنی ہے؟ تو بچا. فقینا، پس تو بچا ہمیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو وہاں بھی قاف زیر قی ہے. تو قاف زیر قی کے کیا معنی ہے؟ تو بچا. فقنا عذاب النار، پس تو بچا ہمیں جہنم کی عذاب سے. مسلم شریف حدیث نمبر 373، ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اللہ کی یاد فرماتے، اور یہ آپ کی عادت کریمہ تھی کہ جب آپ اپنی حالت چینج فرماتے تو اللہ کا ذکر فرماتے. بیٹھے ہیں، بیٹھے بیٹھے آپ کھڑے ہوتے تو اللہ کا ذکر کرتے، بیٹھتے تو اللہ کا ذکر کرتے. یہ بھی سنت ہے. اللہ، سبحان اللہ، شکر، الحمدللہ، اس کی عادت بنانی چاہیے. الحمدللہ. مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں جو عشاق ہیں، جو وہ وہیں کے قدیم رہائشی ہیں، ان کی یہ عادت کریمہ ہے کہ وہ بریک لگائیں گے تو اللہ، گاڑی چلیں گے جیسے گاڑی کو اسٹارٹ کریں گے تو بسم اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ الفاظ ان کی زبان پر جاری رہتے ہیں. بندے کا کوئی حال اللہ کی یاد سے خالی نہ ہونا چاہیے. زبان سے اللہ کا ذکر کریں، ورنہ سوچ میں اللہ کی یاد ہونی چاہیے. حدیث شریف میں ہے، جو جنتی باغوں کے میوے چننا پسند کرتا ہے، جو جنتی باغوں کے میوے چننا پسند کرتا ہے، اسے چاہیے کہ ذکر الہی کی کثرت کرے. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4856، جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کرے، اس پر اللہ کی جانب سے ناراضگی ہے. کسی مجلس میں بیٹھیں اور اللہ کا ذکر نہ کریں تو اس پر اللہ کی جانب سے ناراضگی ہے. کوئی اپنی خوابگاہ میں جائے سونے کے لیے اور اللہ کا ذکر نہ کرے تو اس پر اللہ کی جانب سے ناراضگی ہے. کوئی چلے اور چلتے ہوئے اللہ کا ذکر نہ کرے تو اس پر اللہ کی جانب سے ناراضگی ہے. کیونکہ جس سے اللہ کو پیار ہوتا ہے اسے اللہ اپنی یاد عطا فرماتا ہے. بادشاہ جب کسی سے پیار کرتا ہے تو اسے اپنے دربار میں بلاتا ہے، اور جس سے ناراض ہوتا ہے اسے اپنے دربار سے دور کر دیتا ہے. ایک کنیز رو رہی تھی رات کو اور تہجد کے وقت دعائیں کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اے اللہ، تجھے جو مجھ سے محبت ہے اس محبت کا صدقہ مجھے بخش دے. اے اللہ، تجھے جو مجھ سے محبت ہے اس محبت کا صدقہ مجھے بخش دے. کنیز کے مالک جو تھے ان کی آنکھ کھل گئی. وہ کہنے لگے، بڑی نادان کنیز ہے، مانگنے کا طریقہ بھی نہیں. ارے تجھے کیا پتا چلے کہ تیرا رب تجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں؟ دعا اس طرح کر، اے اللہ، مجھے جو تجھ سے محبت ہے اس محبت کا صدقہ مجھے بخش دے. کنیز نے کہا، سبھی سو رہے ہیں، رات کے اس پہر میرے رب نے مجھے اپنے دربار میں بلایا ہے اور اپنے دربار میں کھڑا کیا ہے. وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تبھی تو بلایا ہے. تو نماز اگر کوئی نہیں پڑھتا یا وہ نمازیں قضا کر دیتا ہے تو وہ کم از کم یہ تو سوچے کہ مجھ سے کیا خطا ہو گئی کہ مجھے رب کے دربار سے دور کر دیا گیا. ایسی کون سی بڑی خطا ہوئی ہے؟ سب سے بڑی محرومی یہ ہے کہ بندہ رب کے دربار سے دور کر دیا جائے. کیسے لوگ دور ہو گئے؟ نکاح کی محفل میں آئے ہیں، غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کر آئے ہیں، وضو کا مسئلہ نہیں، پاکی ناپاکی کا مسئلہ نہیں،
اور اندر عصر کی جماعت ہو رہی ہے، مغرب کی جماعت ہو رہی ہے، باہر گپ شپ لگا رہے ہیں، پھر نماز ختم ہو گئی تو آ کر نکاح کی محفل میں بیٹھ گئے. تو 4 رکعت پڑھنے میں دیر کیا لگتی ہے؟ لیکن رب کے دربار سے دور کر دیے گئے. چلے نکاح کے موقع پہ تو خوشی کا موقع ہوتا ہے، انسان خوشی کے موقع پر رب کی یاد سے دور ہو جاتا ہے عام طور پر، حالانکہ خوشی کے موقع پر شکر زیادہ ہونا چاہیے. لیکن نماز جنازہ کے لیے اب تو یہ دیکھنا، اب تو یہ بھی دیکھا گیا، نماز جنازہ کے لیے آئے ہیں اور مسجد کے باہر جنازے کے پاس کھڑے ہیں، 10 افراد، 20 افراد. ایک جگہ پر تو ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تو تقریباً 40-50 افراد جنازے کے پاس کھڑے تھے. انہوں نے نماز نہیں پڑھی، ہاں جنازے کی نماز پڑھی. حالانکہ جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے، اگر ایک مسلمان بھی ادا کر دے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے اور 5 وقت نماز فرض عین ہے، ہر ایک کا ادا کرنا ضروری ہے. جنازے کی نماز اگر نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں، جرم نہیں، کیونکہ ایک مسلمان نے ادا کر دی تو باقی سب پر کوئی گناہ نہیں. لیکن فرض نماز وہ چھوڑنا اور مسجد کے قریب آ کر چھوڑنا کتنی بڑی محرومی ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے دربار میں بلائے رکھے اور اپنے در سے محروم نہ فرمائے، دور نہ فرمائے. ترمذی شریف حدیث نمبر 3386 کتاب الدعوات ان رجلا قال یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد کثرت علی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام میں بے شمار برکت والے کام ہیں، فاخبرنی بشیء اتشبث به. یا رسول اللہ ان تمام کاموں میں سے کوئی جو سب سے اہم کام ہو وہ مجھے بتا دیں تاکہ میں لازمی طور پر اس پر توجہ دوں اور وہی کام کروں. یعنی نفلی کام، مستحب کام بہت ہیں، کیا میں کروں؟ قال لا يزال لسانك رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، ہر وقت اللہ کے ذکر سے تیری زبان تر رہے. رسول اللہ نے فرمایا اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی افضل عمل نہیں. تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی؟ تو آپ نے فرمایا جہاد کرے یہاں تک کہ اس کا گھوڑا بھی شہید ہو جائے اور وہ بھی شہید ہو جائے، اس سے بڑھ کر اللہ کا ذکر کرنا. اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد. رب العالمین ہمیں اپنی یاد عطا فرمائے. علامہ خازن علیہ رحمہ تفسیر خازن میں لکھتے ہیں اور یہ حدیث ہے، مجمع الزوائد جلد اول صفحہ نمبر 81. ارشاد فرمایا اللہ کی نعمتوں میں غور کیا کرو، اللہ کی ذات کے بارے میں نہ سوچا کرو. یہ اصول یاد رکھیں. یہاں بھی آسمان و زمین کی پیدائش، رات اور دن کے آنے جانے میں اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کا درس دیا گیا. تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ کی ذات کے بارے میں نہ سوچو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ تمہاری عقل ہی نہیں، اس میں طاقت ہی نہیں کہ تم اللہ کی ذات کے بارے میں سوچ سکو. ہاں اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے بارے میں سوچو. کتنا پیارا آسمان ہے. پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تم اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور کرو گے تو شیطان آئے گا تمہارے پاس اور تمہاری توجہ اللہ کی ذات کی طرف لگائے گا. مثلا آپ نے فرمایا شیطان آ کر کہے گا زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے. آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے. تو شیطان کہے گا اللہ کو کس نے بنایا؟ تو فرمایا اسے جواب بھی مت دینا اور اس کی بات کو سوچنا بھی نہیں، بس پڑھنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو آج جتنی قومیں گمراہ ہوئی انہوں نے یہ کیا کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور کرنے کے بجائے وہ اللہ کی ذات کے بارے میں بغیر علم کے، بغیر دلائل کے بحث کرنے لگے. اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ جو قرآن و احادیث میں اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں بتایا گیا اس پر ہمارا ایمان ہے. اس سے زیادہ ہم نہ غور کرتے ہیں نہ اس میں سوچتے ہیں. اس درس میں یعنی ان آیات میں فرمایا گیا کہ عقل مند لوگ جو ہیں وہ ہیں کہ جن کے لیے اس کائنات میں نشانیاں ہیں، جو ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور وہ آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، وہ عقل مند ہیں. تو دانشور، عقل مند، مفکر وہی ہے جسے قرآن نے بیان کیا. آج فی زمانہ دنیا میں دانشور، عقل مند، مفکر، اسکالر، محقق اسے سمجھا جاتا ہے کہ جو اللہ کے بارے میں شک اور شبے میں خود بھی مبتلا ہو اور دوسروں کو بھی مبتلا کرے، جو نئی نئی باتیں نکالے اور اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں دوسروں کو شک میں مبتلا کرے اور خود بھی شک میں مبتلا ہو.
اسے لوگ کہتے ہیں بڑا دانشور ہے، بڑی تحقیق کر رہا۔ تحقیق کس پر کرنی ہے؟ اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں تو جو اللہ نے اس کے رسول نے بتایا اسے ماننا ہے، اسی پر ایمان رکھنا ہے۔ باقی جہاں تک تعلق ہے غور و فکر کا، تو کائنات پہ غور و فکر کرنا۔ جب بغداد محلہ پر تاتاریوں کا حملہ ہوا تو وہاں بعض نادان لوگ مناظرہ کر رہے تھے اس بات پر کہ فرشتے سوئی کے سراغ میں سے گزر سکتے ہیں کہ نہیں۔ ارے فرائض کا پتہ ہے نہیں، نماز جنازہ کی دعائیں لوگوں کو آتی نہیں، کلمے 6 آتے نہیں، اور ٹی وی پر بحث کس پر کی جا رہی ہے۔ ایسی ابحاث بھی جب امام مہدی آئیں گے تو اس میں حدیث پاک میں تو ہے کہ وہ گھوڑے پر بیٹھ کر آئیں گے، تو اب تو گھوڑا استعمال ہی نہیں ہوتا، اب تو جناب وہ گاڑیاں ہیں یا ہوائی جہاز ہے۔ تو پھر امام مہدی آئیں گے تو وہ گھوڑے پر بیٹھیں گے تو بڑے عجیب و غریب معاملات ہوں گے۔ اب اس پر بحث ہو رہی ہے، ایک طرف بیٹھا ہوا اداکار، تو ایک فنکار، تو ایک اداکارہ بیٹھی ہوئی ہے، ایک کرکٹر بیٹھا ہوا ہے، ایک انجینئر بیٹھا ہوا ہے، ایک ڈاکٹر، سارے دین سے نابلد ہیں اور بحث کر رہے ہیں، سب اپنی عقل سے جواب دے رہے ہیں۔ تو بندہ اتنا کہہ دے رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ اس طرح آئیں گے، ہمارا ایمان ہے رسول اللہ کے فرمان پر، بات ختم۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تم ادھر یہ بحث کرنے کے لیے بیٹھے ہو، تمہیں نماز جنازہ کا طریقہ آتا ہے؟ تم کیا فرائض واجبات سنت مؤکدہ پر عمل کرتے ہو؟ کیا تم گناہ سے بچتے ہو؟ کیا حرام سے بچتے ہو؟ قبر میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ امام مہدی گھوڑے پر بیٹھ کر آئیں گے یا کار پر بیٹھ کر آئیں گے۔ قبر میں تم سے جو سوال ہونا اس کی کیا تیاری کی؟ تو یہ جاہل لوگ ہیں کہ جو ہماری توجہ اصل مقصد سے ہٹانا چاہتے ہیں اور فضول ابحاث کرتے ہیں۔ جس قوم کی اکثریت کا یہ حال ہو کہ پہلا اور دوسرا کلمہ صحیح طور پر سنا نہ سکے۔ ہمارے استاد محترم حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی دامت برکاتہ العالیہ آپ فرماتے ہیں کہ نکاح جب بھی میں پڑھاتا ہوں تو دولہے کو 6 کلمے پڑھاتا ہوں۔ کتنے کلمے؟ 6 کلمے۔ آپ کہتے ہیں میری زندگی گزر گئی، دولہے کی جو حالت خراب ہوتی ہے، اور کہا کہ اتنا وہ گھبراتا ہے کہ محمد الرسول اللہ جہاں محمد در پڑھنا ہے وہاں پر محمد در پڑھتا ہے، اور جہاں رسول اللہ پڑھنا ہے وہاں رسول اللہ پڑھتا ہے۔ یہ مولویوں کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کے جو وہ آپ سمجھیں کہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، چوپائے پر یا جناب گاڑی پر بیٹھ کر یا فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر دین پر تبصرے کریں گے، میری یہ رائے ہے، میرا یہ خیال ہے۔ ارے نہ آپ کو قرآن کی سمجھ نہ حدیث کی سمجھ، آپ دین پر بحث کرنے والے کیسے ہو گئے؟ تو ہم نے کہا استاد محترم 6 کلمے پڑھانا کوئی ضروری تو نہیں ہے، تو آپ 6 کلمے نکاح سے پہلے کیوں پڑھاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں انہیں احساس دلانا چاہتا ہوں کہ تم پہلا اور دوسرا کلمہ درست انداز میں پڑھ نہیں سکتے تو تم دین کے اوپر اپنی رائے دینا بند کر دو۔ تو آپ نے فرمایا میں نے جج کو کلمے پڑھائے، ڈاکٹر دولے بنے ہیں، وکیل دولے بنے ہیں، انجینئر دولے بنے ہیں، لیکن فرماتے ہیں میری زندگی کے اندر کبھی ایک دولہا بھی میرے سامنے ایسا نہیں آیا کہ میں ان کو کلمے پڑھا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں منہ زبانی یہ نہیں کہتا چلو بھی سناؤ، بلکہ میں کہتا ہوں میرے پیچھے پیچھے پڑھو۔ تو آپ فرماتے ہیں میرے پیچھے بھی سن کر بھی وہ صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے تو اسے یاد کہاں سے ہوں گے؟ ڈاکٹر کا مسئلہ ہو تو انجینئر سے رائے نہیں لی جاتی، اور بلڈنگ کے نقشے کا مسئلہ ہو تو کسی وکیل کو نہیں بلایا جاتا، اور یہاں دین کا مسئلہ ہو تو بلایا کس کو جاتا ہے؟ یہ کرکٹر صاحب رائے دیں گے، ہاں جناب یہ بہت بڑے اداکار ہیں، جی بتائیے عورت کا جو پردہ ہے یہ ضروری ہے کہ نہیں؟ ارے اس اداکار کو کیا پتہ چلے جس کو وضو کرنے کے جو طریقہ اور وضو کے فرائض تک معلوم نہیں ہے، وضو کی سنتیں پوری معلوم نہیں ہے، تو وہ کیا تبصرہ کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حال بکرم فرمائے۔ تو دانشور، عقل مند، مفکر، اسکالر، محقق وہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا اس پر اس کا ایمان ہو اور اس پر یقین ہو، اور جو خود شک میں مبتلا ہو وہ تو بے وقوف ہے۔ قرآن نے عقل مند کس کو قرار دیا؟ جو اللہ کا ذکر کرے، خوب کرے اور کائنات میں غور و فکر کرے۔ تفسیر بیضاوی شریف میں ہے وہ افضل العبادات، کائنات میں غور و فکر کرنا سب سے افضل عبادت ہے۔ کما قال علیہ السلام لا عبادت کالتفکر، تفکر سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں، لیکن یہ غور و فکر اللہ تک پہنچانے والا ہو، یعنی غور و فکر سے اللہ کی محبت پیدا ہو، اللہ کی عظمت کا تصور پیدا ہو۔ سائنسدان بھی غور و فکر کرتے ہیں، وہ یہ تو غور کرتے ہیں کہ بیج میں یہ صلاحیتیں ہیں، بیج کے اندر پورا درخت پایا جاتا ہے اور پورے درخت کی خوبیاں بیج کے اندر ہیں، اور اس طرح یہ اگتا ہے، مٹی کے اندر یہ صلاحیتیں ہیں، لیکن آگے وہ غور نہیں کرتے کہ مٹی میں یہ صلاحیت کس نے پیدا کی اور بیج میں یہ طاقت کس نے پیدا کی؟ کیا تم نے پیدا کیا؟
وہ یہ تو تبصرہ کرتے ہیں کہ سوئی اگر پانی پر رکھی جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے، لیکن بڑے بڑے بحری جہاز کہ جو بڑی بڑی کالونیوں سے بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں، کہ جس میں ہزاروں جانور بھر کے لائے جاتے ہیں، ٹنوں تجارتی مال لایا جاتا ہے، وہ ڈوبتا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب لکڑی یا لوہے کا تختہ وہ پانی پر رکھا جائے اور اس پر زور ڈالا جائے تو پانی میں یہ قوت ہے کہ اس لکڑی کے تختے اور پانی کے درمیان ایک قوت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ قوت جو ہے وہ ڈوبنے سے روکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس پانی کے اندر یہ قوت پیدا کون کرتا ہے؟ یہ پانی کس نے پیدا کیا؟ کیا تم نے سمندر بنایا؟ تو سائنسدان یہاں پر جا کر رک جاتے ہیں، لیکن اللہ کا نیک بندہ وہ سائنس پڑھے گا تو یہی دیکھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اپنی قدرت کے نمونے پیدا فرمائے، کیا کیا برکتیں عطا فرمائی، کیسی کیسی صلاحیتیں عطا فرمائی۔ وہ ایک سیب بھی ہاتھ میں لے گا تو غور کر رہا ہوگا کہ مٹی سے ہی بنا ہے سیب، مٹی سے پیدا ہوا ہے، وہی مٹی وہی پانی، سیب میں الگ ذائقہ، آم میں الگ ذائقہ، ہر ایک کے وٹامن الگ، ہر ایک میں توانائی الگ، ہر ایک کی صلاحیتیں الگ، ہر ایک کی شکل الگ۔ یہ سب کچھ مٹی ہی سے تو پیدا ہوا، مٹی ہے اور پانی ہے۔ یہ تو نہیں کہ سیب کے درخت کے لیے آپ نے اوپر سے وٹامن ڈالے ہوں، وہاں پر دوسرے کیمیکل ڈالے ہوں۔ رب العالمین کی شان اور قدرت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اب ہم یہ سماعت کریں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح غور و فکر فرمایا کرتے۔ تفسیر کبیر اور تفسیر روح المعانی میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ایک بار میں نے مومنوں کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ اے میری ماں، آپ مجھے بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عجیب واقعہ سنائیے۔ تو آپ رو پڑی اور کافی دیر تک روتی رہیں، پھر فرمانے لگے میرے آقا کے تو سارے ہی واقعات عجیب تھے۔ ایک رات میرے گھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کی باری تھی، میرے بستر پر آرام کے لیے لیٹ گئے، پھر فرمایا عائشہ آج دل چاہتا ہے کہ خوب دل بھر کر رب تعالی کی یاد کروں، اجازت دو کہ یہ رات قیام و سجدے میں گزار دوں۔ میں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا قرب چاہتی ہوں اور آپ کی رضا بھی چاہتی ہوں، یعنی میں آپ کا قرب بھی چاہتی ہوں اور یہ بھی چاہتی ہوں کہ آپ کی جو خواہش ہے وہ پوری بھی ہو۔ آپ کی خواہش ہے اللہ کی عبادت کرنا اور مجھے آپ کا قرب چاہیے، یعنی یہ کہ آپ عبادت کریں مگر دور مسجد میں جا کر نہ کریں، اسی گھر میں میرے قریب عبادت کریں۔ رسول اللہ نے اسے قبول فرمایا کہ آپ نے وضو کیا، مصلی پر جلوہ افروز ہوئے، کیا وہ مناظر ہوں گے۔ حضرت عائشہ کی آنکھوں پر قربان جائے، کس قدر خوش نصیب ہیں وہ آنکھیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کو اتنے قریب سے دیکھا۔ پھر سجدہ کیا تو میرے آقا سجدے میں اتنا روئے کہ زمین آپ کے آنسوؤں سے بھیگ گئی، پوری رات روتے ہوئے گزار دی، حتیٰ کہ حضرت بلال دروازے پر نماز فجر کی اطلاع دینے حاضر ہو گئے۔ آپ مسجد میں تشریف لے گئے، فجر پڑھا کر جب واپس آئے تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ پوری رات اس قدر زیادہ کیوں روئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج مجھ پر سورہ آل عمران کا آخری رکوع نازل ہوا ہے، اور اس رکوع میں اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر اور اللہ کے ذکر کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا خرابی ہے ان کی جو یہ آیات پڑھیں اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور نہ کریں، خرابی ہے ان کی جو یہ آیات پڑھیں اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر نہ کریں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6316، مسلم شریف کتاب صلاۃ المسافرین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا میری خالہ ہے، تو میں نے اپنی خالہ سے کہا کہ میں چند دن آپ کی خدمت میں گزارنا چاہتا ہوں تاکہ میں دیکھوں کہ رسول اللہ کے معمولات کیا ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس وقت میں چھوٹا سا بچہ تھا، بہت چھوٹا تھا، لیکن مجھے رسول اللہ کے معمولات دیکھنے کا شوق تھا۔ تو مجھے میری خالہ نے کہا کہ جس رات رسول اللہ یہاں پر تشریف لائیں گے تو اس سے پہلے تم آ جانا۔ تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت میمونہ کے بعد تشریف لائے، اس دن آپ کی باری تھی، تو حضرت میمونہ نے بلا لیا
اور حضرت عبداللہ بن عباس جو بچے تھے اور حضرت میمونہ کے بھانجے تھے وہ آ گئے. آپ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ کیسے داخل ہوئے، کس طرح بیٹھے، کیا آپ کا انداز ہے، کس طرح پیارے انداز میں آپ گفتگو فرماتے ہیں. پھر میں نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ نے آرام فرمایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت میمونہ آرام کے لیے لیٹ گئیں تو وہ طول میں لیٹی، لمبائی میں. اور چونکہ میں تو چھوٹا سا بچہ تھا تو میں رسول اللہ اور حضرت میمونہ کی پاؤں کی سیٹ میں چوڑائی میں لیٹ گیا. جیسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم لیٹتے ہیں تو بچوں کو اپنے پاؤں کے پاس سلا لیتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں وہاں سو گیا اور رات کو رسول اللہ نے مجھے اٹھایا. کیسی پیاری تربیت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی دے کہ ہم تو فجر کے لیے بھی اپنے بچوں کو نہیں اٹھا سکتے. ہاں اگر 1 گھنٹہ گورنمنٹ 1 گھنٹہ آگے کر دے اور پھر اس کے بعد ہمیں اٹھانا پڑے تو 5 بجے بھی اٹھاتے ہیں، یعنی اس وقت 6 بجے ہوں گے یا سمجھے 6 بجے بھی اٹھائیں گے. تو آج ہم کہتے ہیں جناب بچے کو اسکول جانا ہے، جلدی اٹھا لیں گے تو بیچاری کی نیند خراب ہوگی. لیکن رسول اللہ تہجد کے لیے اٹھا رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کو. اور آپ فرماتے ہیں بیٹا ساری رات سوئے رہو گے، اٹھو اللہ کی یاد کرو. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے ہیں اور آپ اٹھ کر اپنے چہرے پر اپنے ہاتھ کو پھیر رہے ہیں. یہ سنت ہے کہ نیند سے بیدار ہو کر اٹھنے کی دعا پڑھ کر ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا، یہ سنت مبارکہ. اور کہاں بستر پر جلوہ افروز ہیں. اور میں نے یہ دیکھا کہ آپ نے سورہ آل عمران کا آخری رکوع تلاوت کیا، پھر اس کے بعد بستر سے اٹھے اور پھر آپ نے وضو کیا اور نماز تہجد ادا کی. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے بھی وضو کیا اور میں بھی تہجد میں کھڑا ہوا تو مجھے دیر ہو گئی. رسول اللہ نماز شروع کر چکے تھے تو میں جا کر پیچھے کھڑا ہو گیا، حضور کے ساتھ نفل جماعت سے پڑھنے لگا. تو رسول اللہ نے نماز کے دوران میرا کان پکڑا اور پیچھے سے مجھے آگے کر کے برابر میں کھڑا کر دی. کیونکہ ایک ہی مقتدی ہو امام کے پیچھے تو وہ امام کے برابر میں کھڑا رہے، تھوڑا سا پیچھے ہوگا، اتنا پیچھے کہ ایڑیاں جو ہیں وہ امام کی ایڑیوں سے پیچھے رہیں، پیچھے صفوں سے نہیں بنا. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خیال گزرا کہ میں پیچھے ہو گیا. رسول اللہ نے پھر کان پکڑا، مجھے آگے کر دی، پھر میں پیچھے ہو گیا، پھر آگے کیا. نماز مکمل ہوئی تو مجھ سے کہتے ہیں اے بیٹے میں تجھے اپنے برابر کھڑا رکھتا ہوں تو پیچھے چلا جاتا. تو حضرت عبداللہ بن عباس چھوٹے ہیں، ابھی منع ہیں. تو کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں آپ کے برابر کیسے کھڑا رہوں. کیا سوچے اور کیسی تربیت کی صحابہ کرام. تو حضرت ابن عباس عبداللہ بن عباس کی یہ جملے سن کر رسول اللہ خوش ہو گئے. پتہ چلا جو رسول اللہ کی تعظیم کرے، ادب کرے، رسول اللہ اس سے کتنے خوش ہوتے. آپ نے تہجد کے وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا اور دعا کی اے اللہ تو عبداللہ بن عباس کو قرآن کا فہم عطا فرما، اے اللہ عبداللہ بن عباس کو قرآن کا فہم عطا فرما. تو حضرت عبداللہ بن عباس سب سے بڑے مفسر قرآن ہیں کہ صحابہ میں آپ سے بڑھ کر کوئی مفسر نہیں. اور آپ خود فرماتے ہیں لو داعی قال بعید لوجدته فی کتاب اللہ. مجھے قرآن کا اتنا عبور حاصل ہے کہ میرے اونٹ کی رسی بھی کھو جائے تو کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، میں قرآن پڑھوں گا، قرآن مجھے بتا دے گا کہ اونٹ کی رسی کہاں پر ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ کی تعظیم کے ذریعے قرآن کا فہم ملتا ہے. یوں تو قادیانی بھی قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کا فہم ملے گا حضور کے در سے، حضور کی محبت سے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس رکوع کی ساری برکتیں عطا فرمائے. آئیے ہم اس رکوع کو دوبارہ شروع سے سماعت کرتے ہیں تاکہ یہ جو گفتگو ہوئی اس سے ابتدائی حصہ ہمارے ذہنوں سے ہٹ نہ جائے. ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، ضرور نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. الذین، عقل مند وہ لوگ ہیں، یذکرون اللہ، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاماً، کھڑے ہونے کی حالت میں، وقعوداً، اور بیٹھنے کی حالت میں، وعلی جنوبہم، اور کروٹوں پر، جنوبہم، اپنی کروٹوں پر، یعنی لیٹنے کی حالت میں. انسان کی 3 ہی حالتیں ہوتی ہیں، یعنی ہر وقت وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں. اور وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، تو نے اسے بیکار نہیں بنایا،
سبحانک پاکی ہے تجھے، فقنا عذاب النار پس تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، ربنا اے ہمارے رب، انک من تدخل النار بے شک جسے تو نے جہنم میں داخل کر دیا، فقد اخزیتہ تو نے اسے ذلیل و رسوا کر دیا. یعنی وہ یہ کہتے ہیں اے مالک تو ہمیں ذلت و رسوائی سے بچا، وما للظالمین من انصار اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم نے، سمعنا سنا، منادین ایک پکارنے والے کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ینادی وہ پکارتے ہیں، للایمان ایمان کے لیے، یعنی آؤ ایمان کی طرف، ان آمنوا بربکم اے لوگوں تم اپنے رب پر ایمان لاؤ. تو انہوں نے پکارا، ہمیں دعوت دی، فآمنا پس ہم ایمان لائے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا اے ہمارے رب ہمارے سارے گناہ بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا اے ہمارے رب ہم سے تمام خطاؤں کو مٹا دے، وتوفنا مع الابرار اے اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہمیں موت عطا فرما. فاغفر لنا ڈھانپ دے، اور کفر عنا اس کے ایک معنی ہوتے ہیں ڈھانپ دے. فاغفر لنا ہمیں بخش دے، کفر عنا ہم سے مٹا دے، ذنوبنا سیئاتنا ذنوبنا گناہ، سیئاتنا خطائیں. بعض مفسرین نے فرمایا کہ ذنوبنا سے مراد ہے کبیرہ گناہ اور سیئاتنا سے مراد ہے صغیرہ گناہ. وتوفنا مع الابرار نیکوکاروں کے ساتھ ہمیں موت عطا فرما. توفنا کے معنی ہمیں اٹھا نیکوکاروں کے ساتھ، یعنی دنیا میں موت آئے تو تیری فرما برداری کرتے ہوئے ایمان کے ساتھ، اور کل بروز قیامت اٹھیں تو نیکوکاروں کے ساتھ، اور ہمارا حشر ہو نیکوکاروں کے ساتھ. یعنی خاتمہ بالایمان کی دعائیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پوچھا گیا حضرت انس سے اور حضرت ام سلمہ سے کہ رسول اللہ سب سے زیادہ کون سی دعا کرتے؟ تو فرمایا سب سے زیادہ یہ دعا ہوتی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. آج کل جس طرح گستاخ رسول پائے جاتے ہیں، صحابہ کرام ایسے تو نہیں تھے، صحابہ کرام تو عاشق رسول تھے. تو کسی صحابی نے یہ دعا سن کر یہ نہیں کہا یا رسول اللہ کیا آپ کو ڈر لگتا ہے کہ آپ کا ایمان برباد ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک. جس طرح کہ آج کل کے گستاخان رسول اور صحابہ یہ کہتے ہیں حضور کو تو اپنے ایمان کا پتہ نہیں تھا، اپنے خاتمے کا پتہ نہیں تھا، نعوذ باللہ من ذالک. اور صحابہ کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ حضور اس طرح کی باتیں ہمیں تعلیم کے لیے دیتے ہیں. تو حضور جب فرض نماز کے بعد یہ دعا کرنے لگے اور بار بار آپ نے یہ دعا کی تو حضرت انس کہتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس بات کا اندیشہ رکھتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اب ایمان کے بعد کیا ہمارا ایمان ضائع ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں کہا یا رسول اللہ کہ آپ اپنے بارے میں، بلکہ کہا یا رسول اللہ کہ آپ ہمارے بارے میں اندیشہ رکھتے ہیں. تو رسول اللہ نے فرمایا ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے. یعنی آپ نے جو کچھ فرمایا اس کا مضمون یہ ہے انسان کا دل جو ہے یہ پلٹتا رہتا ہے، اور اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک پتا ہو یہ ایک پر ہو اور وہ کھلے میدان میں ہو اور ہوائیں اسے الٹ پلٹ کر رہی ہوں. یعنی مطلب یہ کہ یہ دعا کیا کرو کہ اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو تو اپنے دین پر استقامت عطا فرما. ربنا اے ہمارے رب، وآتنا تو ہمیں عطا فرما، ما وعدتنا جو تو نے وعدہ کیا، علی رسولک اپنے رسولوں کے ذریعے، یہ جو ہم سے وعدہ کیا اپنے رسولوں کے ذریعے کہ میں فضل دوں گا، رحمت دوں گا، جنت دوں گا، اے اللہ وہ ساری نعمتیں عطا فرما. اعمال تو ایسے نہیں لیکن اپنے کرم سے عطا فرما. ولا تخزنا یوم القیامہ
اے اللہ تو ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، ذلیل نہ کرنا، شرمندہ نہ کرنا. ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں فرماتا. فاستجاب لهم ربهم، تو ان کے رب نے ان کی یہ دعائیں قبول فرمائیں. اگر آپ دیکھیں تو پیچھے ربنا 5 مرتبہ ہے، اور 5 مرتبہ ربنا کے بعد فاستجاب لهم ربهم ہے کہ ان کے رب نے ان کی دعائیں قبول فرمائیں. تو تفسیر خازن میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ رحمہ فرماتے ہیں جس شخص کو کسی معاملے میں مصیبت آ جائے، وہ مصیبت میں پھنس جائے، وہ 5 مرتبہ ربنا کہے، اللہ تعالیٰ اسے خوفناک چیز سے نجات دے گا اور اس کی تمناؤں کو اللہ پورا فرمائے گا. پھر حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیات تلاوت فرمائی، اور آپ نے بتایا کہ دیکھو اس میں 5 مرتبہ ربنا ہے، اس کے بعد ہے فاستجاب لهم ربهم. تو 5 مرتبہ جو ربنا پڑے گا مصیبت اس کی دور ہوگی، خوفناک چیزوں سے نجات ملے گی اور اس کی تمنائیں اللہ پوری فرمائے گا. بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اگر اس کے شروع میں لفظ یا لگا دیا جائے تو زیادہ اچھا ہے. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی دعائیں قبول کی. انی لا اضیع عمل عامل منکم، اللہ نے فرمایا بے شک میں ضائع نہیں کروں گا تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو. عمل عامل عمل کرنے والا، منکم تم میں سے، من ذکر چاہے وہ مرد ہو، او انثی یا عورت ہو مرد ہو، سب کو اس کے نیک اعمال کا اجر دیا جائے گا. شان نزول میں یہ ہے، اور یہ شان نزول ترمذی شریف حدیث نمبر 3023 میں ہے. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہجرت میں عورتوں کا کچھ ذکر ہی نہیں سنتی. یعنی مردوں کے فضائل تو معلوم ہوئے، لیکن یہ بھی معلوم ہو کہ عورتوں کو بھی ہجرت کا کچھ ثواب ملے گا. یعنی انہوں نے یہ عرض کیا کہ قرآن میں جہاں بھی ہجرت کے فضائل کا ذکر ہے تو وہاں مردوں سے خطاب مردوں کا ذکر ہے، وہ سیغے مردوں کے ہیں، مذکر صیغے ہیں. تو یہ بھی تو معلوم ہو کہ عورتوں کو ہجرت پر ثواب ملے گا کہ نہیں. کیونکہ عام طور پر جن عورتوں نے ہجرت کی تو کس طرح کی کہ شوہر نے ہجرت کی تو اس کے ساتھ ہجرت کر لی. تو شوہر کو تو ہجرت کا ثواب ملا تو کہ بیوی کو بھی ہجرت کا ثواب ملے گا. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہجرت ہی نہیں بلکہ تمام نیک اعمال پر عورتیں مردوں میں ثواب میں برابر ہیں. یہ نہیں کہ عورتوں کو ثواب جو ہے وہ کم ملے اور مردوں کو زیادہ ملے. ہاں بعض معاملات میں مردوں کے لیے ثواب زیادہ ہے، جیسے اذان کا جواب عورت دے تو ہر جملے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں، اور مرد دے تو ہر جملے کے بدلے 2,00,000 نیکیاں. اس کی وجہ اللہ بہتر جانے، لیکن ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ عورتوں کے مقابلے میں مرد مصروف زیادہ ہوتے ہیں، اور جو کام جتنا مشکل زیادہ ہوگا ثواب زیادہ ملے گا. تو کاروبار چھوڑ کر، بزنس کی گفتگو چھوڑ کر اذان کا جواب دینا یہ مشکل امر ہے، تو اس لیے مردوں کے لیے ثواب زیادہ رکھا گیا. جس طرح حضرت داؤد طائی فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت میزان عمل میں اس عمل کا وزن زیادہ ہوگا جس عمل کے کرنے میں زیادہ مشکل آئے گی. جتنی مشکل زیادہ ہوگی اتنا عمل زیادہ ہوگا، اس کا وزن جو ہے زیادہ ہوگا. ان کے رب نے ان کی دعائیں قبول فرمائی اور فرمایا بے شک میں کسی مرد کسی عورت جو تم میں سے ہو اس کے عمل کو میں ضائع نہیں کروں گا، نہ مردوں کے عمل کو ضائع کروں گا نہ عورتوں کے. بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے سے ہو، یعنی ہو تو سب آدم علیہ السلام کی اولاد. فالذین ہاجروا، پس وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی. ہاجروا یہ صیغہ جمع مذکر کا ہے، واو جو ہے یہ مذکر کے لیے ہے، لیکن اصول بتا دیا گیا کہ جہاں بھی مردوں کے لیے نیکی پر فضیلت کا ذکر ہے تو صیغے تو مذکر کے آئیں گے لیکن اس میں عورتیں بھی مراد ہیں. فالذین ہاجروا، صیغہ اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو صیغہ مطلب ٹینس. تو صیغے کا مطلب ہوتا ہے جیسے آپ پڑھتے ہیں ورب کے اندر یہ ٹینس ہے
تو یہ ٹینسز ہیں، اور عربی میں جو ٹینسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اردو میں یا اگر انگریزی میں دیکھیں تو صرف 3 یا 4 ہیں، گو، وینٹ، گون، گوئنگ، بس. لیکن عربی زبان میں مثلا ایک لفظ ہے ضربا، تو اس کے ٹینسز تقریباً 300 سے اوپر ہیں. عربی زبان بڑی وسیع اور عریض ہے. پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انگریزی میں ٹینس یاد کرنے کا کوئی قاعدہ اصول نہیں ہے. گو، وینٹ، کم، کیم، تو کوئی اصول نہیں ہے. لیکن عربی میں ہیں تو 300 سے اوپر، لیکن انگریزی کے جو ٹینسز ہیں اس سے بھی زیادہ ان کو یاد کرنا آسان ہے، کیونکہ ان کے قوانین اور اصول ہیں. دنیا کی واحد زبان ہے عربی کہ جس میں گرامر کے سب سے زیادہ اصول اور قوانین ہیں. فالذین ہاجروا، بس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور انہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا، وَأُوذُوا، اور انہیں تکلیف دی گئی، وہ ستائے گئے، فی سبیلی، میرے راستے میں، وقاتلوا، اور انہوں نے جہاد کیا، انہوں نے کافروں کو قتل کیا، وقتلوا، اور خود قتل کیے گئے، شہید ہوئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ضرور بضرور میں ان کی خطائیں مٹا دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور ضرور بضرور میں انہیں داخل کروں گا، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتوں میں، ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی، ثوابا من عند اللہ، یہ ثواب دیا جائے گا، وہ یہ ثواب پائیں گے، من عند اللہ، اللہ کے پاس، واللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ کے پاس اچھا صلہ ہے، اچھا ثواب ہے. اب جو اگلی آیت کریمہ ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت نے کہا کہ کفار اور مشرکین تو اللہ کے دشمن ہیں، وہ تو عیش و آرام میں ہیں، اور ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ہم تنگی میں ہیں، مشقت میں ہیں. تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس پر بتایا گیا کہ کافروں کا عیش کرنا یہ متاع قلیل ہے، تھوڑا سا یہ برتنا ہے، لیکن ان کا انجام بہت خراب اور برا ہے. لا یغرنک، تجھے دھوکے میں مبتلا نہ کرے. قرآن سمجھنے کے لیے عشق رسول چاہیے، اور قرآن سمجھنے کے لیے صحابہ اور اقوال صالحین کا سمجھنا ضروری ہے. جن لوگوں نے عربی سے قرآن سمجھا اور کہا کہ نہ حدیث کی ضرورت، نہ صحابہ کے اقوال کی ضرورت، نہ بزرگان دین کی تفسیروں کی ضرورت، تو وہ ایسے گمراہ ہوئے، وہ کہنے لگے رسول اللہ کو خطاب کیا گیا، اور نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ کو بچایا گیا، ورنہ رسول اللہ دنیا کی محبت میں پڑ جاتے. نعوذ باللہ من ذالک. ایسے جملے کے کفر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. جو یہ کہے گا وہ کافر ہے، اس کی نہ عبادت قبول ہوگی نہ اس کی تہجد ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ کی توہین و بے ادبی ہے صریح. لا یغرنک، کاف ضمیر خطاب کے لیے ہے اور واحد کے لیے، لیکن اس سے مراد ہے ہر قرآن پڑھنے والا. یہ قرآن پاک کا طریقہ ہے کہ کبھی جمع کا صیغہ آتا ہے اور کبھی واحد کا، تاکہ پڑھنے والے کو ایسا محسوس ہو کہ میں ڈائریکٹ اللہ کا کلام سن رہا ہوں. جیسے ہم خط لکھتے ہیں اور اگر یہ خط عوام کے لیے ہو تو ہم کہتے ہیں اے عزیز سن. جیسے حضور غوث اعظم کے خطبات ہیں، تو حضور غوث اعظم کی محفل کے اندر تو ہزاروں لوگ ہوتے تھے، 70,000 لوگ بیٹھ کر آپ کا خطاب سنتے، اور یہ آپ کی کرامت تھی کہ ہر ایک کو آواز برابر پہنچتی تھی. تو حضور غوث اعظم جمع کا صیغہ استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ کہتے تھے اے میرے پیارے بیٹے میری بات غور سے سن، تاکہ ہر سننے والا یہ سمجھے حضور غوث اعظم مجھ ہی سے خطاب کر رہے ہیں. تو یہ خطاب جو ہے ہر مسلمان سے ہے، تاکہ وہ غور کرے اور اسے محسوس ہو کہ رب العالمین مجھ سے ڈائریکٹ خطاب کر رہا. لا یغرنک، تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے. تقلب الذین کفروا فی البلاد، تقلب کے معنی ہوتا ہے پھرنا، الذین کفروا کافروں کا پھرنا، فی البلاد شہروں میں. تو کافر جو عیش و عشرت کر رہے ہیں اور تجارتی مال لے کر ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، تو یہ ادھر سے ادھر جانا اور پھرنا تجھے دھوکے میں مبتلا ہرگز نہ کر دے. متاع قلیل، تھوڑا سا سامان ہے، پھر انجام ان کا بہت برا ہے. ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. مہاد کے معنی بستر، بچھونا. جہنم بہت ہی برا بچھونا ہے، بہت ہی برا بستر ہے.
سارا دن انسان کہاں کہاں گھومتا ہے، رات کو کہاں پہنچتا ہے، تو یہ جہاں بھی گھومتے رہیں ان کو جہنم میں پہنچنا ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں تقوی اختیار کیا، اتقوا ڈرے، ربہم اپنے رب سے، اپنے رب سے ڈرے، یعنی اس کے عذاب سے ڈر کر، اس کی ناراضگی سے ڈر کر ہر گناہ سے انہوں نے اپنے آپ کو بچایا۔ لہم، ان کے لیے، جنات، جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی نعمت مل جائے، جب یہ تصور آتا ہے نا یہ نعمت چلی جائے گی، تو نعمت ہمیں سکون نہیں دیتی بلکہ غم دیتی ہے۔ مثلا بچہ پیدا ہو اور ڈاکٹر کہہ دے اس میں ایسا مرض ہے کہ 10 سال کی عمر کے بعد اس کا انتقال ہو جائے گا، تو کیا والدین کو بچے کی پیدائش میں خوشی ہوگی؟ بلکہ جانے کا غم شروع ہو جائے گا۔ آج بڑے بڑے سیٹ کیوں پریشان ہیں؟ کروڑ پتی ہیں لیکن پریشان ہیں، بس یہی فکر ہے کہ کہیں ڈاکہ نہ پڑ جائے، کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے، کہیں ہم روڈ پر نہ آ جائیں، کہیں ہمارا مال تباہ نہ ہو جائے۔ جنت وہ واحد مقام ہے کہ جس میں نعمتیں ملیں گی، اس میں موت نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمتیں ہیں۔ تو یہ خوشی بالائے خوشی ہے اور یہ نعمت بالائے نعمت ہے۔ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ قرآن پاک کا انداز کتنا میٹھا اور کتنا پیارا ہے، اور رب کا کتنا کرم ہے، کتنے طریقوں سے سمجھایا گیا۔ ہم سے کہا جائے کہ فلاں آدمی نے آپ کی دعوت کی ہے، اب آدمی کی حیثیت دیکھ کر ہم دعوت میں دوڑ کے جائیں گے، دو باتیں ہوں گی۔ آدمی کی حیثیت ایسی ہے تو ہم جب اس دعوت میں جائیں گے تو یہ ہماری عزت افزائی ہے کہ اس نے ہمیں دعوت میں یاد کیا، اور ہم فخریہ کہیں گے کہ فلاں کی دعوت میں ہم گئے تھے۔ مثلا وزیر اعظم کی بیٹے کی شادی ہو اور وزیر اعظم ہمیں کارڈ بھجوا دے، تو شاید دنیا کا کوئی ہمارا ایسا دوست نہیں ہوگا، کوئی ایسا رشتہ دار نہیں ہوگا جسے ہم یہ خبر نہیں پہنچائیں کہ وزیر اعظم، صدر یا بادشاہ کے بیٹے کی شادی تھی اور اس نے ہمیں دعوت کی ہے۔ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ ہماری عزت افزائی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم دعوت جب کھانے جاتے ہیں تو دعوت کرنے والا دعوت کرتا اس لیے نہیں ہے کہ وہ ہمیں دیکھ کر دعوت نہیں کرتا، وہ دعوت اپنی شان اور اپنی طاقت کے مطابق کرتا۔ تو کروڑ پتی آدمی ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے ہلکی پھلکی دعوت کی تو لوگ کہیں گے کہ کنگلا ہو گیا ہے، تو اس لیے وہ بہت بڑی دعوت کرتا ہے۔ اب اس میں غریب رشتہ داروں کو بھی بلاتا ہے، لیکن دعوت وہ اپنے حساب سے کرتا ہے۔ یہ باتیں صرف سمجھانے کے لیے تھی، لیکن جہاں تک شریعت کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ سے محبت کرے اور یہ دنیا دار مالداروں کے پیچھے نہ بھاگے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سادگی میں عظمت ہے، کتنا بھی کروڑ پتی آدمی ہو اسے دعوت سادہ ہی کرنی چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا سب سے بابرکت ہے وہ نکاح کہ جس میں خرچہ کم ہو، اور زیادہ خرچہ کرنے سے دیگر مسلمانوں کو مشکل ہوتی ہے، اور پھر کئی بچے اور بچیاں بغیر نکاح کے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ اس معاشرے میں موجود ہیں، بیٹی کا رشتہ کر چکے ہیں یا بیٹے کی وہ منگنی کر چکے ہیں، لیکن 2 سال ہو گئے ابھی تک انہوں نے شادی نہیں کی، اور جب بھی بات کی جائے تو کہتے ہیں ابھی یہ ہے ابھی وہ ہے۔ اصل بات کیا ہے پتہ ہے؟ بات یہ ہے کہ ان کی عزت تو ہے معاشرے میں، لوگ سمجھتے ہیں بڑے دولت مند ہیں، لیکن معاشی طور پر اندرونی طور پر وہ پریشان ہیں۔ تو اپنے کاروبار میں سے 40-50 لاکھ روپے نکال کر شادی میں وہ جب تک پانی کی طرح نہیں بہائیں گے اس وقت تک وہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ سوچتے ہیں کہ ابھی ایسی پوزیشن نہیں ہے کہ ہم اپنے کاروبار میں سے 40-50 لاکھ روپے نکال کر شادی پر بہا دیں، اور ایسا ہم نہیں کریں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی۔ حالانکہ حضرت امام بیہقی کیا حدیث لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکا یا لڑکی جوان ہو جائے اور اچھا رشتہ موجود ہو اور جو تاخیر کرے تو ان سے جو گناہ ہوں گے اس کے ذمہ دار ماں باپ ہوں گے۔ تو یہ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ تو یہ فضول رسومات اور فضول خرچی کے لیے شادی نہ کرنا یہ اچھی بات تو نہیں ہے۔ تو خیر بات یہ ہو رہی تھی کہ دعوت جب کوئی ہمیں بادشاہ کرے تو بادشاہ دعوت کرے گا اپنی شان کے مطابق، اور اس کی دعوت میں ہم جائیں گے تو ہماری یہ عزت افزائی ہے۔ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، حقیقی مالک ہے، حقیقی بادشاہ ہے، وہ جب فرمائے کہ یہ میری طرف سے تمہاری مہمان نوازی ہے، میں نے تمہاری دعوت کی ہے،
تو بتائیے کیسا ذوق ہے اس جملے کے اندر، نزلا من عند اللہ، یہ جنت میں نعمتیں اللہ کے پاس سے مہمان نوازی ہے۔ وما عند اللہ خیر للابرار، جو کچھ اللہ کے پاس نعمتیں ہیں بہت بہتر ہیں للابرار، نیکوکاروں کے لیے۔ یہ نعمتیں کس کے لیے ہیں؟ للابرار، اللہ ہمیں ابرار بنائے، نیکوکار بنائے۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں ایک اور شان نزول ہے کہ جس میں یہ فرمایا گیا کہ کافروں کا ادھر ادھر گھومنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ اس کے بارے میں یہ ہے بخاری شریف 4913۔ اسے ہم شان نزول تو نہیں کہہ سکتے، اسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ دنیا سے کیسی بے رغبتی فرماتے تھے اور کافروں کی عیش و عشرت کے بارے میں رسول اللہ کا عقیدہ اور آپ کا ذہن مبارک کیا تھا۔ اس سے یہ معلوم ہوگا کہ رسول اللہ کبھی بھی کافروں کے عیش و عشرت سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4913، مسلم شریف حدیث نمبر 1423، ابن ماجہ حدیث نمبر 4153۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ سلطان کونین، دونوں جہاں کے سلطان اللہ کی عطا سے ایک بوریے پر آرام فرما رہے ہیں۔ آپ نے بوری دیکھی ہوگی، جو چاول کی بوری ہے تو جو دھاگے سے بنتی ہے، بوریے پر آرام فرما رہے ہیں۔ چمڑے کا تکیہ ہے جس میں ناریل یا کھجور کی چھال اس کے ریشے بھرے ہوئے ہیں، یعنی روئی والا تکیہ بھی نہیں ہے، نیچے کوئی نرم دہ بستر نہیں۔ ہم تو بیڈ پر سوتے ہیں، موٹا سا گدا چاہیے اور اس کے اندر بھی ذرا سی خرابی ہو تو ہمیں نیند نہیں آتی۔ بوریے پر آرام فرما رہے ہیں، آپ کے جسم مبارک پر بوریے کے اور ایک روایت میں چٹائی کے نشانات ہیں۔ یہ حال دیکھ کر حضرت عمر رو پڑے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ کے پاؤں مبارک کے نیچے درخت سلم کے چند پتے تھے اور سرہانے چند جانوروں کی کھالیں لٹک رہی تھیں، جیسے بکری کی کھال، دمبے کی کھال، تو کچھ جو ہے کھالیں لٹک رہی تھی جو سوکھی ہوئی تھیں۔ اور یہ بستر مبارک، گھر مبارک بڑا مختصر کچا گھر ہے، کھجور کے پتوں اور ٹہنیوں سے بنا ہوا، اور خود ہے مالک کونین باذن پروردگار، اللہ کے اذن سے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب گریہ، رونے کی وجہ پوچھی۔ عرض کیا یا رسول اللہ، قیصر و کسریٰ تو عیش و راحت میں ہوں اور آپ رسول خدا ہو کر اس حالت میں ہیں، مجھ سے یہ حالت دیکھی نہیں جاتی۔ یعنی قیصر و کسریٰ کیا حیثیت رکھتے ہیں، روم کے اور فارس کے بادشاہ، وہ تو عالی شان محلات میں کئی کئی میلوں تک پھیلے ہوئے محل میں عالی شان بستروں پر اتنی دولت کی فراوانی، اور آپ اس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے عمر، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہے اور تمہارے لیے آخرت ہے؟ ہم نے آخرت کو پسند کیا، انہوں نے دنیا کو پسند کیا، دنیا کا برتنا تھوڑا ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو ضرور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا، ان تمام آسمانی کتابوں پر وہ ایمان رکھتے ہیں، خاشعین للہ، اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ کی آیتوں کے بدلے میں دنیا کی تھوڑی ذلیل قیمت حاصل نہیں کرتے، یعنی وہ توریت انجیل میں رد و بدل نہیں کرتے، رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت نجاشی بادشاہ جو حبشہ کا بادشاہ تھا اس کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس کا اصل نام اصحمہ تھا، الف صاد ح میم ہا، اصحمہ، جس کا عربی میں ترجمہ ہوتا ہے عطیہ، یہ اس کا اصل نام تھا۔ یہ بادشاہ رسول اللہ پر ایمان لایا اور اس کے تمام مشیر، تمام وزیر، تمام پادریوں میں سے اکثر ایمان لائے۔ جب اس کا وصال ہوا، انتقال ہوا، تو رسول اللہ نے مدینے میں اپنے صحابہ کرام سے فرمایا چلو اور اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھو جس نے دوسرے ملک میں وفات پائی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع شریف میں تشریف لے گئے، زمین حبشہ آپ کے سامنے کر دی گئی اور یہ جنازہ رسول اللہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو یہ نماز جنازہ غائبانہ نہیں تھی،
بلکہ نجاشی کا جنازہ حضور کے سامنے تھا، اس لیے کہ اگر غائبانہ نماز جنازہ جائز ہوتی تو رسول اللہ ضرور ادا فرماتے ان صحابہ کرام کی کہ جو جہاد میں گئے تھے اور دور انتقال کر گئے۔ حالانکہ رسول اللہ فرماتے ہیں کسی کا بھی انتقال ہو تو مجھے خبر ضرور دیا کرو تاکہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں اور اس کی مغفرت ہو جائے۔ تو اتنا آپ کو نماز جنازہ پڑھانے کی دلی رغبت تھی اور آپ نے تاکید بھی فرمائی تھی، مگر جن کا مدینہ منورہ سے باہر انتقال ہوا جنگ موتا میں، کئی جنگوں میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ان کی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ اور نجاشی بادشاہ کی جو نماز جنازہ ادا کی تو جنازہ رسول اللہ کے سامنے پیش کیا گیا، اس پر آپ نے 4 تکبیروں کے ساتھ نماز پڑھی۔ تو پتہ چلا کہ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں یہی سنت ہیں، اور اس کے لیے آپ نے استغفار کیا۔ سبحان اللہ، کیا نظر ہے، کیا شان ہے۔ سرزمین حبشہ حجاز میں سامنے کر دی جاتی ہے۔ منافقین نے اس پر طنز کیا، تانا دیا اور کہنے لگے حبشہ کے نصرانی پر نماز جنازہ پڑھتے ہیں جس کو انہوں نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے اور وہ آپ کے دین پر بھی نہیں تھا۔ تو اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی کہ وہ رسول اللہ کا ماننے والا تھا، رسول اللہ کے دین پر تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا، صبر کرو، وصابروا، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، ورابطوا، اسلام کی حفاظت کرو، اسلام کی حفاظت کے لیے پہرا دو، صبر کرو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، اور رابطو، اسلامی سرحدوں پر پہرا دو۔ اس کی معنی یہ ہے کہ اپنی صلاحیتیں، اپنی جان، اپنا مال اسلام کی خدمت میں صرف کرو، اور جو اسلام تمہیں پہنچا ہے آگے لوگوں تک پہنچاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔